والآن ألتمس من رئيس الحفل المبجل الأستاذ العلامة محمد إقبال الندوي المدني حفظهم الله تبارك وتعالى أن يقدم بين أيدينا كلماته القيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. إخوتي في الله، أحبائي في العلم، والأساتذة والمشايخ الكرام بهذه الجامعة الموقرة المنسوبة إلى هذا الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى رضاء كاملا، وجزاه عنا على ما استفاد من مجالس الرسول صلى الله عليه وسلم اللآلي، أقوال الحكم، استفاد في مجالسه هذه المجموعة القيمة الغالية، ذخيرة هذه الأحاديث. إنه صحب الرسول صلى الله عليه وسلم من الهجرة السابعة، من السنة السابعة من الهجرة، صحبه تقريبا 3 سنين، واستفاد وحفظ ووعى وبلغ هذه الأحاديث إلى من جاءوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى التابعين وإلى تبع التابعين، فوصلت إلينا هذه المجموعة القيمة من الأحاديث النبوية. يقولون إن عدد مروياته يصل إلى أكثر من 5000 أحاديث، ذخيرة غالية، تراث نبوي عظيم وصل إلينا عن روايات هذا الصحابي الجليل سيدنا أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، التلميذ الأول، يعني أحد التلاميذ من مدرسة الصفة. في التاريخ الإسلامي أقيمت مدرستان في العهد النبوي، مدرسة
في بيت كان يقع على جبل الصفا دار أرقم ابن أرقم. هذه المدرسة مدرسة مكية، ثم بعد الهجرة هناك أقيمت مدرسة، يعني لا بهذا الشكل، بهذه المناظر البهيجة، بشكل هذه العماير، الإمارات الشامخة الراعية المتينة القوية جاذبة النظر. ابتدأت بشكل بسيط جدا، بشكل بسيط، على الصفة، على المكان المرتفع من سطح المسجد. كان الصحابة الذين ما كانت لهم أهل ولا بيوت كانوا يأتون إلى المركز العلمي الإسلامي الأول للاستفادة العلمية. فهذه سنة مباركة. نحن وهذه الجامعة، بل الجامعات المنتشرة في أنحاء جوجرات وفي أمكنة مختلفة من الهند، بل في أنحاء العالم أقاصيها وأدانيها، جميع هذه الجامعات والمدارس سلسلة مباركة ذهبية لهذه المدرسة، مدرسة الصفة. فجامعتكم ما شاء الله مباركة بهذا الاعتبار، لأنها تحمل هذا الاسم الجميل. فأنتم مستحقون لأن تقدم إليكم آلاف التهاني، ملايين التهاني، وأن يدعى لكم، أن يدعى لكم الكبار وأولياؤكم، آباؤكم، أساتذتكم، وهؤلاء المشايخ الذين يربونكم، يعلمونكم، يغذونكم، يقوونكم من ناحية القوة الروحانية الدينية العلمية، من الصباح الباكر إلى المساء المتأخر، إلى الليلة المتأخرة. في بعض المدارس ما شاء الله تجري الدروس إلى الليلة المتأخرة، الساعة 10 أو الساعة 11. فهؤلاء المشايخ هم يربونكم، يعلمونكم، يوجهونكم، ويعدونكم الإعداد. أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من رباط الخيل ترهبون بها عدو الله وعدوكم. لا بد من أخذ القوة. أنتم ما شاء الله في هذا الحصن، في هذه القلعة، في هذا المبنى، المركز العلمي الشامخ العتيق، حيث تغذون، حيث تتعلمون.
مبادئ الدين، العقائد الأساسية، لأن في هذه الجامعة ما شاء الله أقسام مختلفة. الأطفال يلتحقون بهذه الجامعة، لهم قسم خاص ما يسموها القسم الدينيات، ثم ما شاء الله يرتقون يتقدمون ويصلون إلى هذه الصفوف العليا، حيث يتحصلون العلوم الإسلامية العالية. علوم قسمان: علوم عالية بالهمز، يعني التي هي كالذرائع، كالأسباب، كالوسائل للوصول إلى حقائق العلوم من النحو والصرف والبلاغة وعلم اللغة وعلم الآداب العربية. هذه هي علوم عالية، إنها وسائل، أسباب للاستفادة من مصادر الإسلام الخالصة الأصيلة من القرآن الكريم، من السنة النبوية. وهناك قسم يقال العلوم العالية من التفسير والحديث والفقه والشمائل النبوية. هذه العلوم تشتمل على تعاليم نيرة، على أحكام شرعية تهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم، إلى الصراط المستقيم في مجالات الحياة المختلفة، في مجال العقائد، في مجال الاقتصاد، في المجال الحكومي، وفي مجال تعليم الأخلاق. فهذه العلوم مشتملة على هذه التوجيهات. فأنتم في هذا الحصن الحصين، وأنتم مستحقون لأن تقدم إليكم آلاف التهاني، خاصة حينما نحن نشاهدكم ونراكم ونسحبكم ونستمع إليكم وأنتم تقدمون هذه الخطب باللغة العربية الفصحى، باللغة العربية واللهجة المضرية. إخواننا العرب، العلماء العرب، حينما يحضرون في الهند، يأتون إلى الهند ويحضرون في مثل هذه المجالس، في مثل هذه الحفلات التي تقدم فيها الخطب بمثل هذه اللغة الحماسية النارية المثيرة للمشاعر. كنت حينما حضرت في هذه الحفلة كنت أصابني بعض التعب، بعض السعامة، لأنني كنت مشتغلا كما قال فضيلة الأستاذ الأساتذة المدرسون في مثل هذه الجامعات لا شغل لهم إلا الدراسة، القراءة والكتابة والمطالعة والتدريس والتعليم والتوجيه والتربية وما إلى ذلك.
هم يكونون في شغل شاغل، في أعمال مسؤوليات ضخمة. فنحن كما قال فضيلة الأستاذ جئنا بعد أن قضينا هذه الساعات إلى صلاة الظهر في مثل هذه الأعمال، فكنت تعبان، كنت سئيم من السعامة، ولكن حينما حضرت واستمعت إلى هذه الخطباء، استمعت إلى خطب هؤلاء المحاضرين، فزالت تعبي، زالت سعامتي. إنني تزودت بطاريتي، الشحنة، تعرفون الشحنة؟ الشحنة هذه البطارية التي تملؤون بها جوالاتكم. الجوال يتجول ويجول كذلك، ليس هو جوال، بل اسمه الصحيح أن يكون مجولا محركا، لأنه يذهب بصاحبه، يطير بصاحبه من بلد إلى بلد، من المشرق إلى المغرب في عدة ثواني، ويشاهد الأشياء المفيدة والأشياء غير سيئة، غير قبيحة، لا تليق بأصحاب العلم وبطلاب العلم، أعاذنا الله منها وأعاذكم. أيها الطلاب، كنت أبارك هؤلاء الأساتذة، هؤلاء المشايخ، حيث الله عز وجل أدخلنا في هذه الطبقة المباركة، فنحن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة. وإنني أيضا أوجه انتباهكم توجهكم، ألفت وأوجه توجهكم، أذهب بكم إلى الوجهة المطلوبة الصحيحة، وهي ليس إلا تحقيق الأهداف التي نويناها، أردنا الحصول عليها، أن نتسلح بالأسلحة العلمية التربوية اللسانية اللغوية. العالم يكون في أمس حاجة إلى الصلاحية اللغوية، أن يكون متمكنا. عالم اس میں بہت سی صلاحیتیں مطلوب ہے، اس کا علم پختہ ہو، وہ اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو، ساتھ ساتھ وہ پورا یعنی عامل ہو شریعت پر، ساتھ ساتھ اس میں صلاحیت ہو اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی، یعنی متعدی ہو اس کا علم۔ کیسے پہنچائے گا؟ ظاہر ہے اصل تو اسوہ حسنہ ہے، اچھے اخلاق سے آراستہ ہونا، یہ بھی ضروری ہے۔ لوگ جو ہیں عوام خاص طور پر وہ ہماری روش کو دیکھتے ہیں، ہمارے اخلاق کو دیکھتے ہیں، وہ نہیں جانتے ہیں پڑھنا، یعنی وہ چیزیں نہیں پڑھتے ہیں جو ان کو پڑھنا چاہیے۔ فرصت ہی نہیں ہے آج کسی کو، کھجانے کی فرصت نہیں، کہاں سے ان کو جو ہے یہ سب کھنگالنے کی فرصت ملے گی؟
किताबों को खंगालने की। माशाअल्लाह, दक्कल जरस अलमुनब्बिह नब्बहनी, हादा मिन फضलिल्लाह व करमिही, मिस्लमा तकून अला तरीक़ अलमवाने अलहाजिज़ात अलहवाजिज़ अल्लती तमनउ सैरा अस्सय्यारति सरीअति फततवक़्क़फ़ कज़ालिका हादिही मुनब्बिहात हादिही औक़ात अलमुबारका औक़ातुस्सलावात वक़्तु सलातिल अस्र वक़्तुन मुबारक नहनु फ़ी हाजतिन इला क़दाइल हवाइज अव्वलन व क़ब्ल कुल्लि शै लिअन्नकुम अना लाहज़्तुकुम अंतुम जालिसून मुंज़ु सलासी साअत लिअन्न सलात इंतहत फ़ी साअति अस्सानियति वन्निस्फ़ वल्आन अस्साअ अर्राबिआ वन्नुस्फ़ साअतैन व फ़ौक़हु निस्फ़ु साअ हाज़िही मुद्दा मदीदा ला यस्ततिउल इंसान अन यजलिस बिहादल जुलूसी तवील। अला कुल्ली हाल बरनामजुकुम हादा बरनामजुन मुफीदुन जिद्दन। ख़ास तौर पर मैंने कहा लिसानी सलाहियत है, और लिसानियात में भी अरबी ज़बान, उसमें महारत हासिल करना ज़रूरी है। महारत एक तो जो है बोलने की लाइन की होती है, एक लिखने की लाइन की होती है, और ख़िताब तकल्लुम हिवार जिसको कहते हैं ये भी है, और एक सलाहियत अरबी इबारतों को समझने की होती है, फ़हम, वो भी एक सलाहियत है जो बार बार अरबी किताबें पढ़ने से, अरबी सुनने से ना हो, वो सर्फ़ सीखने से, उलूम आलिया असबाब जिनको कहा गया है पहुँचने की अरबी तक, नहव है, सर्फ़ है, इनको पढ़ना पड़ता है मेहनत से। फिर जाके जो है पहले शुरू में छोटे छोटे जुमले आदमी समझता है, और हिम्मत करता है तो बोलता भी है, और हिम्मत करता है तो लिखता भी है। कुछ वक्त अगर फारिग करे, जमाए अपने आप को अरबी सीखने पर, सिर्फ सुनने पर इक्तिफ़ा न करें। हमारे तलबा में अरबी बोलने की, लिखने की सलाहियत नहीं बनती है, उसकी वाहिद वजह ये है कि हमारे तलबा बोलते नहीं, हिम्मत नहीं करते, शर्म आती है। दूसरी चीज़ों में शर्म नहीं आती, बाज़ार में चलते चलते खाने से उसमें शर्म नहीं आती है? लेकिन किसी के सामने अरबी में एक जुमला बोलने से जो है हिचकिचाते हैं कि अगर गलती हो गई तो, अरे क्या होगा गलती, धस तो नहीं जाएंगे ज़मीन में, या आसमान से कोई सितारा तो नहीं गिरेगा, क्या होगा, टोकेंगे, इस्लाह करेंगे, है नहीं। तो ये सब सलाहियतें हैं। हमारे तलबा माशाअल्लाह मेहनत करते हैं, सर्फ़ व नहव में समझते हैं, उसूल ज़वाबित और तत्बीक करते हैं किताबों में, तो ये सलाहियत तो पैदा हो जाती है। और हमारा जो दर्स निज़ामी है जब बनाया गया मुल्ला निज़ामी ने, निज़ामुद्दीन ने 200-250 साल पहले, तो उनके पेश नज़र यही था, मकसद उनका ये था कि इतना पढ़ ले सर्फ़ व नहव बलागत, कि वो हमारे जो मसादिर है, फ़िक़ा की किताबें हैं, हिदाया है, हिदाया पढ़कर मुफ्ती होते हैं लोग, कम से कम हिदाया समझ सके और मसला बतला सके। फ़िक़ा की किताबें समझने वाला हो, अहादीस, कुरान मजीद तर्जमा उसका समझे और बता सके लोगों को दीन की बातें उर्दू ज़बान में। उस वक्त अरबी नहीं थी इतनी आम, अब जो है इसकी ज़रूरत है, अब मौक़े पैदा हो गए हैं इसे अरबी में। ये जो माशाअल्लाह आप लोगों ने प्रोग्राम पेश किया, कहाँ कहाँ जाएगा,
یہ جوال جو ہے گھمائے گا اس کو، جوال اس پروگرام کو گھمائے گا انشاءاللہ۔ مسجد اقصیٰ والے بھی سنیں گے، سنتے ہیں۔ ہم کو تعجب ہوا، ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ ہم یہاں بیٹھ کر چھوٹے سے جلسے میں چھوٹے بچوں کے ساتھ عربی میں بولتے ہیں، کون سنتا ہوگا۔ کچھ دن پہلے ہمارے جامعہ میں ایک شیخ آئے تھے، کوئی سب لائے میرے پاس کہ یہ ہے، یہ آپ سے ملنا چاہتے تھے عرصے سے۔ میں نے کہا عرصے سے؟ میں تو ان سے واقف نہیں ہوں، نہ کبھی ملاقات ہوئی۔ تو کہا آپ کا عربی میں بیان سنا تھا، عربی میں بیان سنا تھا۔ اب کس سے سنا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں۔ سنا انہوں نے کہ ہم شوق رکھتے تھے کہ ہندوستان جائیں اور ایسے لوگوں سے ملیں جو فصحا عربی ایک دم فصیح بولتے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى هَذِهِ النِّعْمَةِ، میری طرح بہت سے ہیں، سمجھے ہم اکیلے نہیں ہیں، بہت سے ادبا ماشاءاللہ پیدا ہو گئے ہیں۔ آپ نے مولانا یاسین صاحب کو سنا ہوگا، سنا؟ ہم نے 2-3 دن پہلے سنا سورت کے اندر۔ ہاں، ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں مائک جو ہے بھاگ نہ جاوے، اور یہ طلبہ جو جن کو سنا رہے تھے ان کو قابو میں کرنا مشکل نہ ہو جاوے، کہیں چلے گئے تو خاص مقامات میں پھر کیا ہوگا۔ تو ایسے یہ ان پروگراموں کی برکت سے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ یہ جلسے جلوس، ساتھ میں جلوس بھی لگا دیتے۔ اب بھائی جلوس کہاں ہے؟ جلسے تو ہے، جلوس کہاں ہے؟ کہاں راستوں میں نکلتے ہیں جلسے جلوس۔ یہ بہت اہم ہے، یہ جلسے پریکٹس ہوتی ہے، جرأت بڑھتی ہے، حوصلہ بڑھتا ہے۔ آپ کے کتنے ساتھی ہوں گے، اساتذہ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، آپ کو مبارکباد دیں گے، شاباشی دیں گے۔ ایک جملہ شاباشی کا استاد کی زبان سے اپنے طالب علم کے لیے نکلتا ہے، اس کو مہمیز مل جاتی، چل پڑتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اس کو اپنے آپ کو صحیح مقصد پر ہونے کا یقین ہو جاتا ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے۔ یہی ہوتا ہے، یہ اساتذہ مشائخ کرام جو بیٹھے ہیں اسی لیے کہ آپ کو سنیں، آپ کو پھر شاباشی دیں، دیتے ہی ہیں ماشاءاللہ۔ یہ اچھی چیز ہے، یہ اچھی روایت ہے گجرات کے مدارس کی کہ سب بیٹھتے ہیں اپنا قیمتی وقت چھوڑ، جیسے ہم چھوڑ کر آئے ہیں۔ آج ایسا دن ہے کہ 2 سبق ہیں ظہر کے بعد ہمارے، لیکن ہم نے چھوڑ دیے، کیا کریں۔ ہم کو محبت ہے الحمدللہ، عربی زبان سے محبت ہونی چاہیے۔ احب العرب لثلاث، آپ علیہ السلام کی حدیث ہے کہ عربوں سے 3 چیزوں کی بنیاد پر محبت کرو۔ احب العرب لثلاث فإنی عربی، آپ علیہ السلام عرب میں پیدا ہوئے ہیں۔ والقرآن عربی، قرآن عربی میں ہے۔ ولسان اہل الجنہ عربی۔ تو اللہ کا شکر ہے، نشکر اللہ عز وجل، تفہمون، نشکر اللہ عز وجل علی ما رزقنا المحبہ لهذه اللغة العربية۔ أيها الطلاب، عندكم ما شاء الله وسائل، أسباب للرقي والتقدم والازدهار، اساتذتكم يسهرون وراءكم، كيف استطعتم لتقديم هذا البرنامج بمثل هذه الجرعة العظیمہ۔ عرب لوگ اگر آئیں یہاں، میں نے اس دن کہا تھا سورت میں کہ عرب مشائخ آتے ہیں، ان کو رشک ہوتا ہے ہمارے طلباء کو عربی میں اس طرح طلاقت سے بولتے ہوئے سنتے ہیں، ان کو رشک ہوتا ہے۔ رشک اس بات کا ہوتا ہے کہ ہمارے لڑکے، ہمارے جوان
وہ کیسی چیزوں میں منہمک ہے. اور ماشاءاللہ یہاں دیکھو عرب بنے ہوئے ہیں لسان کے اعتبار سے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس جامعہ کو پھلتا پھولتا رکھے. انا ازور هذه الجامعہ تقریباً منذ کم مرت من السنین على بناء هذه الجامعہ منذ ان اقیمت على الاقل منذ 17 عاما انا ازور. انا مررت بالمواسم الثلاثة. نزلت هنا حينما كان الحر شديدا. المكيفات كانت تعمل عملها. ونزلت في رحاب هذه الجامعة والأمطار غزيرة تمطر السماء أمطارا غزيرة. وهذه موسم الشتاء موسم البرد القر ما شاء الله موسم مبارك باعتبار إن الليالي في هذا الموسم تكون طويلة. پڑھائی کے اعتبار سے یہ موسم بہت فٹ ہے، بہت مناسب ہے. لمبی لمبی راتیں. ہمارے استاد مرحوم سید حضرت مولانا سید ذوالفقار رحمۃ اللہ علیہ سردی کے موسم میں ایسا کہتے تھے طلباء سے کہ پڑھائی کا زمانہ ہے، پڑھائی کا زمانہ ہے. عشاء پڑھ کر بیٹھ جاؤ گودڑے اوڑھ کر. گودڑا بولتے تھے. گودڑے اوڑھ کر بیٹھ جاؤ کتاب لے کر پڑھو لکھو. آپ 12 بجے تک بھی بیٹھے رہیں گے پڑھتے ہوئے لکھتے ہوئے اور پھر سوئیں گے. پھر بھی آپ کو جو ہے 5-6 گھنٹے مل جائیں گے سونے کے. نہیں ملتے ہیں تو جاگیں گے انشاءاللہ. کس کے پیچھے؟ جوال کے پیچھے نہیں. ماشاءاللہ جوال تو ہے بھی نہیں یہاں. نہیں ہونا چاہیے. جس نے جوال لیا وہ مجول ہو جائے گا. مجول ہو جائے گا. اس کو گھما دے گا. اس کی ڈاگری کھسکا دے گا. ڈاگری جانتے ہو؟ دماغ کھسک جائے گا اس کا. اس لیے اللہ واسطے اپنی ذات پر ترس کھاؤ. رحم کرو اپنی ذات پر. یہ جو پیریڈ ہے شباب ہے ماشاءاللہ اس وقت یہ اخذ کرنے کا زمانہ ہے. آدمی 25 سال تک کا زمانہ جو ہے اخذ کرنے حاصل کرنے کا. اس میں جو حاصل کرتا ہے بس وہ حاصل ہو گیا. پھر ترقی کرتا ہے وہ آگے. بنیاد پڑ جاتی ہے تو بنیاد بناؤ ہر چیز کی. علم بھی پختہ ہونا چاہیے، اخلاق بھی اچھے ہونے چاہیے، کردار بھی اچھا ہونا چاہیے اور زبانوں پر قدرت بھی ہونی چاہیے. ماشاءاللہ سارے نشاطات ہیں یہاں. اردو بھی ہے، عربی بھی ہے، انگریزی بھی ہے. مولانا یاسین صاحب ان کی خصوصیت یہ ہے کہ تینوں زبانیں جانتے ہیں. اللہ نے آپ کو ایسے کامیاب اساتذہ دیے ہیں. استفادہ کرو خوب. میں زیادہ نہیں بولتا، وقت بھی ہو گیا ہے. اچھا ہوا مجھ کو جو ہے 5 منٹ نہیں کہے گئے. صراحتاً نہیں کہا گیا، اشارتاً تو ہوا. منبہ نے جو ہے متنبہ کر دیا کہ بس کرو. میں بس کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی قبول کرے ہمارے اس جلسے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو اور ایسے پروگراموں کو اسلام کے فروغ کا ذریعہ بنائے. جیسا کہ مولانا ابرار صاحب نے کہا یہی اصل ہے. ہمارا سرمایہ تو یہی ہے. لوگ پڑے ہوئے ہیں، مشغول ہے دنیا طلبی میں. اپنی مہارتیں اس میدان میں پیدا کر رہے ہیں. ہم کو جو ہے اللہ نے یہ نعمت دی ہے. میں نے کہا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یہ جامعہ کتنی محنت کی ہے. پڑھو ان کے سوانے روات کے حالات میں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں. تو عبرت لینی چاہیے اور جو سنیں سمجھیں اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. خاص طور پر یہ چھوٹے بچے جو ہیں حفظ کلاس سے ان کا تعلق ہوگا، دینیات سے ان کا تعلق ہوگا. ان سے میں ضرور کہوں گا
کہ محنت کرتے رہو، انشاءاللہ ایک دن آئے گا تم لوگ بھی جو ہے اس منصہ کے اوپر، اسٹیج کے اوپر آ کر عربی میں تقریر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو باقی رکھے اس وقت تک کہ آپ لوگوں کو بھی یہ چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کو بھی عربی میں بولتے ہوئے ہمت نہیں ہارنے کی۔ خرابی یہ ہے حافظ ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ، کتنی محنت ہوتی ہے ان پر سب، لیکن پھر حفظ کر کے چلے جاتے ہیں کہ اب ہو گیا، امام بن گئے ہم۔ ارے بھائی کس میں امام بنے ہو؟ ایسے تھوڑی بنتے ہیں امام اتنی جلدی، اتنی اسپریٹ سے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ بس ہو گیا، ہٹا لو۔ 4:50 پر عصر کی جماعت ادا کی جائے گی۔ 4:50 جلد سے مسجد میں آ جائیے۔